یہ کہتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اسلام کی ترویج ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی ٹھیک ہے، کہ آپ کوئی یتیم خانہ بنوانا چاہتے ہیں یا اسپتال، بلڈنگ پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کی ٹھیک جا ہے، سکتی۔ ٹھیک ہے، مریضوں کو فی سبیل اللہ جو دوا دیتے ہیں اس پہ خرچ ہو سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور بچوں کو جو پڑھتے ہیں سکولوں میں، یہ ضروری نہیں کہ دینی مدرسے میں پڑھتے ہوں، عام سکولوں میں بھی بے شمار غریب بچے ہیں جو فیس ادا نہیں کر سکتے یا کتابیں نہیں خرید سکتے، یا اس طرح کی علم کی ترویج پہ۔ یہ دین اور دنیا کے علم الگ نہیں ہے، ٹھیک، علم کی ترویج کے علم اوپر کی ترویج پر زکوٰۃ خرچ کی جا ہو سکتی سکتے ہیں۔ رائٹ، اور غریب غربا، کسی کو آپ دوائی لے دیتے ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کا، اسے دیتے ہیں، تو یہ سارے اس کے مصارف ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک زیادتی کی جاتی ہے، جیسے کوئی ہسپتال بنا رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کے پیسے بلڈنگ پہ نہیں لگانے، بلڈنگ بھی نہیں لگ نہیں سکتی، لگ سکتے، بالکل ٹھیک، یا آپ دینی مدرسہ ہی بنا رہے ہیں تو اس کی بلڈنگ پہ نہیں لگیں، صحیح صحیح، عمارت پہ نہیں لگتے، خواہ مسجد بنا رہے ہوں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے عمارت کا مصرف نہیں ہے، لوگوں کا، غریبوں کا حق ہے کھانے کا۔ تو آپ جس کو دے دیتے ہیں اس کو مل گئے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں رہتی، پھر وہ اپنی بلڈنگ پہ لگائے کچھ کرے، وہ زکوٰۃ تو اپنے مصرف پہ پہنچ گئی نا، پھر زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ نہیں تو اگر ہم اس طرح سے بھی اگر کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اس کا زکوٰۃ لینے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہاسپٹل بنانا چاہ رہا ہے اور اس کو ہم دے دیں تو پھر تو اس کی ملکیت ہوگی، وہ ہاسپٹل بناتا نہیں، رہے، ہاسپٹل عمارت پہ لگائے گا تو زکوٰۃ صحیح نہیں لگے گی۔ صحیح نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، مریضوں کو دے گا، دوائی دے گا فی سبیل اللہ تو وہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ادروائز وہ اچھا۔ یہ جو خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عطیات ہیں، یہی عموماً نعرہ ہوتا ہے جتنے بھی فنڈ ریزنگ ایجنسیز ہیں، کتنا فرق ہے ان کے اندر؟ زکوٰۃ کس سے بلڈنگ بن سکتی ہے اور کس سے زکوٰۃ نہیں جو بن ہے سکتی؟ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور 2.5% سالانہ، جو سرمایہ آپ کے پاس 1 سال محفوظ رہے، ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت سے زائد جو سرمایہ آپ کے پاس پڑا ہے، سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، ڈائمنڈ کی شکل میں ہے، یا نوٹوں کی شکل میں ہے، تو 1 سال بعد اس پر 2.5% آپ کو دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمان مستحقین پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم کو آپ نہیں دے نہیں دے سکتے، سکتے، یہ ٹھیک صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اور وہ محتاج جتنے بھی ہیں، غریب، مسکین، قیدی، مسافر خواہ امیر بھی ہو، گھر میں سفر میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس کے پاس کرایہ کم ہو گیا ہے یا کوئی ایسی اسے مصیبت آ گئی ہے تو اسے آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح غریب مساکین جو ہیں، لیکن اس سے عمارت نہیں بنا جا سکتی، لوگوں کی ضروریات، دوسری اچھا۔ ضروریات یہ جو میں کام ہے۔ زکوٰۃ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اب گولڈ کا ایک سیٹ ہے جو جس کی ضرورت ہے کہ وہ شادی بیاہ کے فنکشن پہ پہنا جاتا ہے، گولڈ کسی صورت میں بھی ہے، گولڈ ایک سرمایہ ہے، اس پہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہوگی، صحیح، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور جس میں انسان رہتا ہے گھر میں، گھر میں اس پہ نہیں اس ہوگی، پہ نہیں جس ہوگی، گاڑی پہ، گاڑی جو استعمال کرتے ہیں استعمال کی چیزوں پہ نہیں ہوگی، لیکن گولڈ عام استعمال کی چیز نہیں ہے۔ گولڈ ایک سرمایہ کے طور پہ رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی شادی بیاہ پہ پہن لیا، ورنہ بیسیکلی گولڈ سرمایہ کر کے رکھا جاتا ہے، صحیح، اس پہ ہوگی۔ اور اس پہ بھی وہ اس کا معیار ہے 7.5 تولے ہوگا تو اس پر ہوگی، یا اس سے زیادہ ہوگا زیادہ تو ہوگا تو ہوگی، پھر ہوگی۔ اس سے کم ہوگا تو نہیں۔ اور یہ جو صدقات ہیں، اور صدقات جو ہیں اور عطیات جو ہیں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے، یہ ہر غریب کو دیے جا سکتے ہیں، نان مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غریب مسکین کو، ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ اور صدقے سے تو کہتے ہیں بلائیں ٹلتی ہیں، اس کے تو صدقہ اچھی بات ہے، اللہ کے قرب کا ہے، صدقہ ہو گیا یا خیرات، ایک صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے۔ عطیات بھی از قسم صدقات ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عطیہ جو دیتا ہے تو اس کا نام عطیہ رکھ دیا ہے تو وہ بھی صدقہ ہی۔ وہ بھی صدقے تو کی، صدقہ جو ہے یہ ہر آدمی کو، یعنی پورے لوگ اس کے مستحق ہیں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے، جو بھی غریب مسکین ضرورت مند ہو
یا اس صدقے کی رقم سے عمارت بنائیں یا کوئی کریں، یتیم خانہ بنا دیں، تو اس پہ قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم عمارت پہ نہیں لگے گی، کھانے پینے، دواؤں، تعلیم پہ خرچ ہو سکتی ہے۔ حضرت جی نام نہیں لکھا، سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، نماز میں توجہ بھٹک جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، نماز میں دو طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اور ان کو رد کیا جائے اور توجہ نماز کی طرف کی جائے تو اس میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ زیادہ سبحان ثواب اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی کوشش کر رہا ہے، اور وہ آپ کو بھٹکانے کی، خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی نازک سی بات یہ ہے کہ خیال لانا اور بات ہے، خیالات کا آنا اور بات ہے۔ ٹھیک بات، یعنی آپ از خود اپنا کوئی پرابلم سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، یہ صحیح۔ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی مسائل ہیں، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کہیں دینے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ صلح ہے، تو آپ از خود اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ سوچے بغیر جو خیالات آتے ہیں وہ شیطان القاء کرتے ہیں، ان کا رد کرنے سے جہاد کا ثواب جہاد ملتا کا ہے۔ ثواب، بالکل ٹھیک۔ اور اس کا ایک طریقہ علماء ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کم از کم نماز کے سورہ فاتحہ کے یہ جو کل شریف پڑھتے ہیں یا تیات، کم از کم اس کے معنی یاد کر لیں، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان معنی پہ غور کرتے جائیں تو ذہن انسانی دو طرف نہیں جاتا، صحیح، ایک وقت میں ایک چیز سوچتا ہے، باوجود اپنی ساری وسعت کے ایک وقت میں دو باتوں پہ توجہ نہیں کرتا۔ آپ معنی سوچ رہے ہوں گے، میں اللہ کریم سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں، تو دوسری طرف نہیں بھٹکیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا حضرت جی کہ جن کی یہ لینگویج ہے، جن کی یہ زبان ہے، ان کو خیالات نہیں آتے؟ نہیں، خیالات شیطان القاء بھی کرتا ہے، اس کا رد کرنا پڑتا ہے، از خود زیادہ خیال سوچنا بھی شروع، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ صحیح، لیکن یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی توجہ اس پہ مرکوز کر لیں کہ میں اللہ کریم سے، کہ اب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جو بیان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے؟ ذرا وہ ساری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ ساری توجہ ادھر، چونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک جسٹس کے سامنے کھڑا جی، ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں تو خیالات رفع ہو جائے۔